ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو میں انتہائی ادب و احترام سے سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین شہنشاہ فقر سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مدد الاقدس کی بارگاہ مقدس میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو. جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہو. فرد قائم رابطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم رابطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے نہایت واجب الاحترام جناب چیف گیسٹ جنرل اسلم بیگ صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب حاجی حنیف طیب صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، جناب مفتی محمد خان قادری صاحب، علماء کرام، مشائخ عظام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ علماء کرام، مشائخ عظام اور دانشور حضرات اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اور ہم صحیح اتحاد امت کے موضوع پر منعقد سیمینار میں اکٹھے ہوئے ہیں. آج جو حالات دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، اور جو زہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کیا حل ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک فرقہ واریت اور دوسرا روحانیت سے دوری. آپ دیکھیں کہ ہماری آج کتنی بے حسی ہے. آج سے چند سو سال قبل ایک بچی کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا، اور اس ایک بچی کی آواز پر محمد بن قاسم بغداد سے آئے، سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان تک اسلام کے جھنڈے گاڑ کے گئے. اور آج عراق میں 157 مسجد شہید ہوئی ہے، اور 57 اسلامی ممالک میں سے کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے
کہ وہ کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ ہم اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں گے، یا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر اتنی بے حسی چھا چکی ہے۔ اور دیکھیں کہ محمد بن قاسم آئے تو ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، ان کے پیچھے کس کی دعائیں تھیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور محمود غزنوی، جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں یا مسلمانوں کو جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، تو اس میں اولیاء کرام کا اور مشائخ عظام کی دعاؤں کا اثر ہے سارا۔ اگر محمود غزنوی سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے خواجہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا رکھ کے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اپنے اس محبوب کے کرتے کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما، اور جب وہ 17واں حملہ کرتا ہے تو اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آج روحانیت سے دوری کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ایک غریب سے اسلامی ملک نے روس جیسی سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ خود خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایک ایسی اسلامی روحانی کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو ان کے دلوں کے اوپر کنٹرول فرماتی اور ان کے دلوں کو متحد کرتی، کیونکہ جو اصل اتحاد ہے وہ دلوں کا اتحاد ہے، کہ جب تک آپ کی زبان اور دل کا اتحاد ایک نہ ہو تو وہ اتحاد نہیں ہے۔ آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ ہے، تو وہ اتحاد نہیں ہے، وہ تو منافقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ ایگری ہو جائیں اور اس چیز کو مانیں اور اس چیز کو لے کے چلیں کہ ہم نے اتحاد کرنا ہے اور دلوں کا اور روح کا اپنے اندر کا اتحاد کرنا ہے، اور جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہوں وہ ہمارا دل اس چیز کو تسلیم کر رہا ہو، تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام اور مشائخ عظام کا جو کردار ہے اتحاد امت کے حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے۔ اور آپ علماء کرام مشائخ عظام تشریف فرما ہیں، جیسے کہ مفتی محمد خان قادری صاحب نے اعلان فرمایا کہ اس اتحاد کے حوالے سے انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں حاضر ہوں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس حوالے سے اکٹھا کروں گا اور آپ کی میٹنگز کرواؤں گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ جتنے بھی باقی علماء کرام ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع فرمایا ہے مکمل اتحاد کریں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اور علامہ کے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اپوزیشن کے بھی کچھ نمائندے یہاں موجود ہیں، حکومت کے بھی نمائندے موجود ہیں، تو میں ان کی وساطت سے حکومت اور اپوزیشن کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اتحاد امت کے حوالے سے، آپ لوگوں کی مدد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کارگر ثابت ہوگی۔ اور علامہ کے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس پر، وہ راز اب آشکار ہوگا، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اور سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔